تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پوچھا اے قیامت کا سوال کرنے والے کو تیاری بھی ہے تیری؟ وہ کہہ سکتے تھے حضور صحابی ہوں، میرے ماں باپ صدقے قربان جائے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، والدین کی ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ہمسائیں کو پہچانتا ہوں، ان کے حق ادا کرتا ہوں، یہ ساری وہ گنا سکتے تھے، لیکن کوئی گنتی نہیں کی۔ عرض کیا حضور تیاری تو کوئی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتا کوئی چیز تیرے پاس ہے؟ عرض کیا ہاں حضور میرے پاس ایک چیز ہے۔ فرمایا کیا چیز ہے؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت ہے، یعنی ترجیح دینے کے قابل یہ چیز ہے۔ نماز ترجیح دینے کے قابل نہیں ان کے نزدیک ہے، ہمیں بھی ایمان کے بعد محبت کو ترجیح دینی ہے، پھر نماز رنگ لائے گی، پھر روزے رنگ لائیں گے، پھر جلسے جلوس رنگ لائیں گے۔ میں بتا دوں اگر محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت کے بغیر بھی جلوس آ جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جلوس محبت سے ہی نکلتا ہے، بغیر محبت کے بھی نکل سکتا ہے۔ دکھانا ہی ہے نا دنیا کو، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں تو جلوس نکل جائے گا۔ بھئی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام میری مثل ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے اور جلوس بھی نکال رہا ہے، ڈنمارک کے خلاف، سویڈن کے خلاف، ناروے کے خلاف، امریکہ جلوس بھی نکال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی میری مثل ہے۔ یہ تو اپنے خاکے کو پیش کر رہا ہے نا کہ یہ خاکہ جو میرا یہ نبی کی مثل ہے، یہ بھی تو خاکہ ہے، خاکہ یہی بنایا نا انہوں نے، ڈائیگرام ہی کیا ہے نا انہوں نے، اس کو خاکہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ بھی تو بنایا گیا خاکہ، جو کہتا ہے نبی میری مثل، یہ بھی تو خاکہ ہے۔ تعظیم جو ہوتی ہے، تعظیم میں اپنے خاکے نہیں پیش کیے جاتے، اپنے آپ کو مثل نہیں کہا جاتا۔ تعظیم میں تو آپ کے قدموں کے ساتھ جو خاک مبارک لگ جائے نا وہ بھی عرش اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شخص نے کہا کہ حضور میرے ماں باپ صدقے قربان جائیں، میرے دل میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے، اس پر مجھے ناز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ناز نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن ناز نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ناز نہیں کرتے۔ ناز کس بات پر کرتے ہیں؟ آپ کی محبت پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سنو پھر، جنت میں جہاں ہوں گے تم بھی وہیں ہوں گے۔ تو جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ اس کو جگہ دے گا۔ تو جناب انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا حضور اس کائنات میں یہ انس غلام جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے اور فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا المرء مع من احب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی کائنات ہے اس ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہمیں یہ ارشاد لگا کہ جس سے محبت کی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے فوری طور پر عرض کیا حضور مجھے آپ سے محبت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت۔ یعنی یہ عرض کیا کہ حضور جہاں یا آپ تین ہوں گے وہاں میں بھی چوتھا میں بھی آ جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں حدیث شریف آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، دائیں طرف جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور بائیں طرف جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، درمیان میں رسول کریم علیہ السلام ہے۔ اب جب تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جمع غفیر میں جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، جی چہرے تمتمانے لگے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگے اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کیسے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو دیکھا، خوشی کو دیکھا، آنکھوں کی چمک کو دیکھا، چہرے کی رونق کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ کرام
آج جس طرح ہم تینوں کو دیکھ رہے ہو، دائیں میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بائیں میرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، درمیان ان کے میں ہوں، جب کل قیامت کا دن آئے گا ہم تینوں ایسے ہی میدان حشر میں آئیں گے۔ اب ان کی کتنی عقیدت بڑی ہوگی، ان کے ساتھ کتنا احترام ہوگا۔ آج بعض اوقات کوئی نادان آدمی کہتا ہے جی میں تو بس حضور پاک کو اپنا پیر مانتا ہوں، میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا۔ ایسے بھی کئی بیچارے دنیا میں ناسمجھ لوگ ہیں، ناسمجھ ہی کہہ سکتے کہ میرے پیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کسی پیر فقیر کو کسی کو مانتا نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے میں سب کا انکار کر رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی صورت ہے سورۃ الفاتحہ شریف، ہے جی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم و تبلیغ فرماتا ہے، دعوت دے رہا ہے، ہمیں روزانہ کہہ رہا ہے یہ تم پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو سنو، اکیلے ہو تو پڑھو، کہ ہر نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جمع کا لفظ ہے، انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالی میں نے انعام کن پر کیا ہے، انعم اللہ علیہم، کن پر انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دے رہے ہیں کہ تم ایسے دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، آپ سنا رہے ہیں اور لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرما رہے کہ اے صحابہ مجھے ماننا اور کسی کو نہ ماننا، میں ہی تمہارا پیر ہوں کہ اور کسی کو نہ تم نے ماننا، یہ نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کتاب اللہ ہمیں رہنمائی کیسی کمال فرماتی ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جب چیونٹی کی تقریر سننے کے بعد اللہ کے حضور نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کلمات کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسانات کا، انعمت علی وعلی والدی، وہ احسانات جو تم نے مجھ پر کیے اور میرے ماں باپ پر کیے، وان عمل صالحا، اور میں صالح اعمال کروں، اور اعمال صالح وہ کروں ترضا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وہ صالح اعمال جسے تو پسند کرے وہ میں عمل کروں۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جمع فرمایا کہ یا اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے، حالانکہ خود نبی اللہ ہے،